السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹر میں خوش آمدید۔ میں ہوں مدثر اقبال، میں ہوں شائستہ شہزاد اور میں ہوں آمنہ اکرم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن میں بات ہوگی۔ یہ سب خبریں ہم شامل کریں گے۔ آغاز میں خبر دیں، ججز کے سیمینار میں چیف گیسٹ اسے بلایا گیا جسے سپریم کورٹ نے سزا دی۔ ہمارے ہاں چوروں کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا، یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ڈاکہ مارنا ہے تو بڑا مارو۔ وزیر اعظم عمران خان کا جہلم میں القادر یونیورسٹی کے اکیڈمک بلاک کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا کرپشن کو برا نہیں سمجھیں گے تو معاشرے میں محنت کون کرے گا۔ لیڈر کا چوری کرنا ملک کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے، اقتدار ملنے کے بعد اپنی ذات کا نہیں قوم کا سوچنا چاہیے۔ مغربی کلچر ہماری تباہی کی بڑی وجہ ہے۔ ابھی ایک حالیہ میں سیمینار ہوا لاہور میں، پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز بلائے گئے، لیکن چیف گیسٹ اس کو بلایا گیا جس کو اسی سپریم کورٹ نے سزا دی، اور سزا کیا دی؟ پبلک کا پیسہ چوری کرنے کی سزا دی، اور وہ جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے۔ جب آپ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، جب آپ کرپشن کو برائی نہیں سمجھتے، تو اس معاشرے میں محنت کون کرے گا؟ تو ہم یہ میسج دیتے ہیں کہ ڈاکہ مارنا تو بڑا ڈاکہ مارنا، صرف چھوٹے چوری پکڑے جاتے ہیں پاکستان میں۔ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے لیڈرشپ، ہمارے لیڈرشپ کے اندر جو جس طرح کے لیڈرز آنے چاہیے وہ نہیں آتے۔ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر بجائے یہ سوچیں کہ یہ بہت بڑا، آپ جب ایک لیڈر بنتے ہیں آپ پہ اللہ بہت بڑی ذمہ داری ڈال دیتا ہے، اور جب ایک لیڈر بن کے ایک اتھارٹی پہ آ کے ملک کا پیسہ چوری کرنا شروع کر دیتا ہے، اس سے بڑا اللہ کا عذاب کسی انسان پہ نہیں آ سکتا۔ کبھی بھی ایک خود غرض آدمی لیڈر نہیں بن سکتا۔ لیڈر ہمیشہ اپنی ذات سے نکل کے بڑا سوچتا ہے، یہ نہ سوچے کہ انہوں نے کتنا پیسہ بنانا اور اپنے آپ کو کتنے فائدے پہنچانا۔ وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہا عمران صاحب خود شیشے کے گھر میں رہ کر دوسروں پر پتھر نہیں مارتے۔ عمران صاحب جھوٹ کے دریا بہا کر ایمان اور ریاست مدینہ اپنی گھٹیا سیاست چمکاتے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے وزیر اعظم کو مخاطب کر کے لکھا کہ عمران صاحب عوام کی افلاس، بے بسی، بھوک، بے روزگاری اور معاشی تباہی دیکھ کر اب آپ کے جھوٹوں کا جواب دینے کا بھی دل نہیں کرتا۔ ایمان اور ریاست مدینہ کی بات کر کے عمران صاحب ہر روز سرے عام جھوٹ بولتے ہیں۔ عمران صاحب قوم کو آپ کی حسد سے بھری تقریروں کی نہیں، آٹا، چینی، گھی، دوائی کی سستی قیمت چاہیے۔ عمران صاحب قوم کو آپ کے فلسفے نہیں، بجلی، گیس، پیٹرول چاہیے۔ چیف جسٹس کی آڈیو ٹیپس ریکارڈ کرنے کی صلاحیت کس کے پاس ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطار من اللہ کا استفسار، ریمارکس دیے کہ فرض کریں آڈیو درست بھی ہے تو اصل کلپ کہاں کس کے پاس ہے؟ عدالت عالیہ نے ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اٹارنی جنرل سے معاونت لینے کا فیصلہ کر لیا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو پری ایڈمیشن نوٹس جاری کرتے ہوئے 8 دسمبر کو جواب طلب کر لیا۔ توہین عدالت کیس میں رانا محمد شمیم کی جانب سے شو کوز نوٹس کا جواب داخل نہ کرایا جا سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطار من اللہ کل کیس کی سماعت کریں گے۔ سابق چیف جج سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان رانا محمد شمیم کے بیان حلفی کو شائع کرنے پر دی نیوز کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل، ایڈیٹر عامر غوری اور صحافی انصار عباسی نے شو کوز نوٹس کا جواب جمع کرا دیا۔ عدالت نے فریقین کو کل ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے رکھا ہے۔ اور دوسری جانب مریم نواز کے اشتہارات سے متعلق آڈیو لیک کی انکوائری جاری ہے۔ انکوائری چند روز میں مکمل ہو جائے گی۔ پی آئی ڈی کے افسران انکوائری کمیٹی میں شامل ہیں۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں کہ چینلز کی ریٹنگ کے حساب سے اشتہارات دیے جاتے ہیں۔ میڈیا کارکنان 10 ماہ تنخواہیں نہ ملنے سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ فوری کھڑا ہی نہ ہوتا اگر ایک پارٹی کی نائب صدر کی فون کال سامنے نہ آتی۔ تینوں پارٹیوں کی حکومتوں نے اشتہارات کیسے دیے اس کا پہلے جائزہ لیا جائے گا۔ ابتدائی ریکارڈ جو موجود ہے وہ دینے کو تیار ہے۔ حکومت نے اشتہارات کی تفصیلات سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات میں پیش کر دیں۔ مجموعی طور پر مختلف میڈیا گروپس کو 3 ارب 67 کروڑ سے زائد کے اشتہارات جاری کیے گئے۔ چیئرمین کمیٹی نے نون لیگ دور حکومت میں چینلز کو ملنے والے اشتہارات کی تفصیلات طلب کر لی۔ حکومت نے کس کو دیے کتنے کے اشتہارات، سینٹ قائمہ کمیٹی میں پیش کر دی گئی تفصیلات۔ مجموعی طور پر مختلف میڈیا گروپس کو 3 ارب 67 کروڑ سے زائد کے اشتہارات جاری کیے گئے۔
जंग जियो ग्रुप को सबसे ज्यादा 1 अरब 88 करोड़ के इश्तिहारात दिए गए। दुनिया ग्रुप को 56 करोड़ से जायद के इश्तिहारात मिले। एक्सप्रेस ग्रुप भी आगे रहा, 99 करोड़ से जायद के एड्स दिए गए। ARY न्यूज पर 15 करोड़ से जायद के इश्तिहारात चले। PID हुक्काम के मुताबिक बोल्ड टीवी इश्तिहारात में एक कैटेगरी में शामिल है। चेयरमैन कमेटी ने नून लीग दौरे हुकूमत में चैनल्स को मिलने वाले इश्तिहारात की तफसीलात तलब कर ली। N133 इलेक्शन में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA राजा अशरफ पर बड़ा जुर्माना आयद कर दिया। N133 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने साबिक वजीर आज़म राजा परवेज अशरफ को 49,000 रुपए जुर्माना आयद किया। मॉनिटरिंग अफसर ने 3 रोज में जुर्माना अदा करने का हुक्म दे दिया। ऑपोजिशन में होने के बावजूद वकला बरादरी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत खुश आइंद है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, पीपल्स पार्टी आम आदमी के मसाइल हल करने पर यकीन रखती है। हसन मुर्तज़ा ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हमें पैसे बांटने की वीडियो वाले सिस्टम से नफरत है। वीडियो वाली माइका सारी कौम को पता है, नून लीग और PTI एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। पीपल्स पार्टी वीडियो पर यकीन नहीं रखती। आपसे हज़ारों वीडियो बरामद हो चुकी हैं। मैं बहुत ही मशकूर हूँ वकला, नौजवान वकला का, जिन्होंने आज हमारी सफ़ों में शामिल हुए और एक ऐसे वक्त में कि जब कि हम इलेक्शन मोड में हैं, वक़्त हमारे पास हुकूमत भी नहीं है, लेकिन खालिस्तन अगर पार्टी के मंशूर से मुतासर होकर, पार्टी के प्रोग्राम से मुतासर होकर और हमारी क़यादत पर जो उन्होंने एतमाद किया है, उस पर मैं इन नौजवान वकला का तहे दिल से जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनको खुश आमदीद कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से, अपने कुलीग की तरफ से और अपनी लीडरशिप की तरफ से, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से। उनको मैं पीपल्स पार्टी में खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर अमल करते हुए आम आदमी को जो मसाइल दरपेश हैं, आज के दौर में जिस इब्तला से एक आम आदमी गुजर रहा है और एक गैर यकीनी की कैफियत है मुल्क में, इन तमाम मामलात को जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कंट्रोल कर सकती है। और क्योंकि ये हमारी तारीख़ है, हम हमेशा आम आदमी के साथ खड़े होते हैं। वज़ीर आज़म से मुशीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की मुलाकात। मुशीर ख़ज़ाना ने सऊदी अरब से तेल की मौखर अदायगी से मुतालिक सहूलत पर ब्रीफिंग दी। महसूलात की वसूली में होने वाली पेशरफ से भी आगाह किया। मुलाकात में पब्लिक सेक्टर इदारों के अदा किए गए मुनाफे से मुतालिक मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। IMF की शराइत पर मिनी बजट लाने की तैयारी कौमी सलामती के लिए खतरे की घंटियां हैं। मिनी बजट की मंजूरी का मतलब पाकिस्तान और अवाम के मुस्तकबिल पर गुलामी की मोहर लगाना है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों को कौमी मफाद में उठ खड़ा होना चाहिए। मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। IMF की शराइत पर मिनी बजट लाने की तैयारी कौमी सलामती के लिए खतरे की घंटियां। कौम से कही मेरी एक और बात सच और हुकूमत फिर झूठी साबित हुई। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हुकूमत पर फिर बरस पड़े। शहबाज शरीफ ने कहा, बार बार खबरदार कर चुका हूँ कि मौजूदा हुकूमत मुआशी खुद मुख्तारी के खिलाफ साजिश साबित हुई है। IMF की मौजूदा शराइत, दिफाई सलाहियत और हुकूमती निज़ाम मफलूज हो जाने की संगीन खतरात और खदशात हैं। मिनी बजट लाने के बजाय इमरान नियाज़ी इस्तीफ़ा दें। शहबाज शरीफ ने कहा, मिनी बजट महंगाई से बदहाल कौम के लिए मौत का परवाना है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों को कौमी मुफाद में मिनी बजट के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। मुत्तहदा अपोजिशन से मिलकर पाकिस्तान और अवाम दुश्मन हुकूमती मिनी बजट और कानून साजी का डट कर मुकाबला करेंगे। पंजाब में गंदम की किल्लत नहीं होनी चाहिए। PP रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि जल्द यूरिया का बहरान भी आने वाला है। इमरान खान बताएं कि उनका जरिए मुआश क्या है। पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कराची में लोग पीपल्स पार्टी से मुतमईन हैं। तहरीक इंसाफ वाले झूठ बोल रहे हैं। हर बहरान की जिम्मेदार ये सिंध हुकूमत को ठहरा रहे हैं। चीनी, गंदम और पेट्रोल बहरान इनकी हुकूमत की वजह से है। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल अब बहुत बेहतर है कि कराची जैसे शहर में मसाइल ना हो, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि पिछले 12-13 सालों में
کراچی کے حالات میں بہتری آئی ہے یا خرابی ہوئی ہے. امن و امان کی صورتحال ہو, آج الحمدللہ کراچی بہت بہتر ہے. وہ صورتحال کراچی شہر میں بھی آپ دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, اور وہ میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ عمران خان اور ہم نوا ہیں. مطلب عمران خان جھوٹ بولنے کا آغاز کرتا ہے, پھر اس کے سارے جو ہم نوا ہوتے ہیں وہ اسی لے میں چلتے ہیں. کہ پچھلے سال جب ملک میں گیس کا بحران تھا, انہوں نے کہا کہ جی صوبہ سندھ کی حکومت ہمیں گیس کی لائن ڈالنے نہیں دے رہی, اس لیے بحران ہے. ہم پریشان ہو گئے, یہ کون سی لائن ہے جناب, فائلیں وائلیں نکالی جو پینڈنگ تھی کر کے دے دی. ملک میں گندم کا بحران پیدا ہوتا ہے, ذمہ دار سندھ حکومت ہے. چینی کی قیمتیں 150 روپے سے اوپر جاتی ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کس قسم کا وزیر اعظم ہے. آگے کہتا ہے کہ جی میں نے پوچھا کہ یہ قیمت کیوں بڑھ گئی ہے, تو مجھے بتایا گیا کہ سندھ حکومت نے 3 شوگر ملوں کی جنہوں نے کرشنگ شروع کر دی تھی بند کرا دی. ہم پوچھ کے تھک گئے ہیں کہ وہ کون سی 3 شوگر ملیں ہیں. کرونا کا یاد ہوگا آپ کو, جب وہ پھیلا تو بولا جی سندھ حکومت ذمہ دار ہے. اب میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, اب یوریا کا بحران آ رہا ہے. اب سے ان کے ڈرامے جو بیٹھے ہوئے نا, گل ٹائپ جو فنکار بٹھائے ہوئے ہیں, انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ ساری جو ذخیرہ اندوزی ہو رہی. مشیر احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ چچا ججوں کو دباتے تھے اور بھتیجی نے صحافتی اداروں کو برباد کر دیا. اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کیا خاندان ہے یہ, ویسے اپنی سیاسی جماعت کو سیاسی بونوں کا ٹوکا بنا کے رکھ, نہ وہ بولتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں. ویسے ان کے ٹیپوں کے کاروبار میں کافی برکت پڑ رہی ہے. الیکشن اصلاحات کی مخالفت کرنے والوں کا الیکشن سے بیلٹ اور بلٹ کا رشتہ ہے. جب شکست ہونے لگتی ہے, بلٹ کے زور پر زبردستی بیلٹ بھرواتی ہیں. نون لیگ پر تنقیدی نشتر چلاتے ہوئے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے کہا نون لیگ پیسہ دے کر ووٹ خریدتی ہے. ہارس ٹریڈنگ کی موجد بھی نون لیگ ہے. اشتہارات سے متعلق بیان حیران کن ہے. ہارس ٹریڈنگ کے موجد بھی یہی ہیں. الیکشن انجینئرنگ کے لیے نہ صرف انہوں نے ووٹوں کو خریدا, نہ صرف انہوں نے میڈیا پہ اپنی دھونس دھاندلی کی, بلکہ ان کی اور بھی بہت ساری ایجادات ہیں. ان کی ایک اور ایجاد ہے بیلٹ اور بلٹ کا رشتہ. اور بیلٹ اور بلٹ کا رشتہ یہ ہے کہ انہوں نے پولیس میں متنازع شہرت کے لوگوں کو رکھا, بھرتی کی, تاکہ الیکشن میں وہ ان کی مدد کرے اور ضرورت پڑنے پہ الیکشن کو پرتشدد بھی بنایا جا سکے. اور آج ان کی چیخیں جب الیکشن اصلاحات کی وجہ سے نکلتی ہیں تو یہی وجوہات ہیں. بات کریں کرونا صورتحال کی. کرونا کا نیا ویریئنٹ انتہائی خطرناک ہے, جسے داخل ہونے سے روکنا ناممکن ہے. سربراہ NCOC اسد عمر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. پریس کانفرنس میں بتایا کہ کرونا کے نئے ویریئنٹ سے ویکسینیشن سے بچ سکتے ہیں, اس لیے بوسٹر ویکسین کے لیے مشاورت جاری ہے, جو کل تک مکمل ہو جائے گی. ہیلتھ ورکرز کے لیے بھی بوسٹر ویکسین کا عمل کل تک مکمل ہو جائے گا, جس سے نئے ویریئنٹ کا خطرہ کم ہو جائے گا. انہوں نے اپیل کی کہ 1 ڈوز لگوانے والے آج ہی دوسری ڈوز لگوائیں. کورونا کی نئی قسم نے وبا کے خلاف حاصل کردہ کامیابی کو ضائع کر دیا ہے. جاپان نے دنیا بھر کے تمام شہریوں کی انٹری پر پابندی لگا دی ہے. برطانیہ اور کینیڈا سے بھی نئی قسم کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ قسم پہلے سے موجود ویریئنٹ سے زیادہ خطرناک ہے. جنوبی افریقہ نے سفری پابندیوں کو غیر منصفانہ قرار دے کر اسے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.